حوصلہ بڑھایا کہ کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے, توکل اللہ پہ کتنا رکھنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کے اقدامات تو اپنی جگہ ان پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے, لیکن عوام کا حوصلہ کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے سر؟ جی بہت شکریہ طارق. میری گزارش یہ ہے کہ عوام کو مکمل احتیاط کرنی چاہیے, اور وہ تمام ہدایات جو ٹی وی پہ نشر ہو رہی ہیں, حکومت کہہ رہی ہے, WHO کہہ رہا ہے, سب کو فالو کرنا چاہیے. آپ کی اپنی زندگی بڑی قیمتی ہے اور احتیاط کرنے سے آپ بچ جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ احتیاط تک رہے, ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی امید کو قائم رکھنا ہے, اپنی ہمت کو قائم رکھنا ہے, اپنے رب پہ پورا بھروسہ کرنا ہے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے. اگر یہ کرائسس چل رہا ہے, دنیا کا بد سے بدترین وقت بھی ختم ہو گیا اور اچھا وقت آ جاتا ہے. یہ وقت بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور بہتر وقت آ جائے گا. اچھا یہ فرمائیے گا شاہ صاحب کہ جو ریومرز ہیں مختلف آتی ہیں سامنے, پہلے کہتے ہیں کہ ہیومن میڈ وائرس ہے, پھر کسی نے کہا کہ نہیں یہ چائنا نے بلڈ کیا, اس کے بعد جو ہے وہ پھیلا, پھر امریکہ پہ. اس قسم کی سوشل میڈیا پہ کی خبروں پہ کچھ دھیان دینا ضروری ہے یا پھر نہیں, صرف اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے, صفائی رکھنی چاہیے, وہ تمام پیغامات اپنانے کی تعلیمات ضرورت ہے جو 2200 سال پہلے ہمیں بتائی گئیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ اگر انسانوں نے بنایا ہے یا یہ کوئی رب کی طرف سے ایک آزمائش ہے, دونوں صورتوں میں جان جانے کا خطرہ ہے. یہ اگر علم میں آ بھی جائے کہ انسانوں نے بنایا ہے, تو ایک عام بندہ کو سائنسدان تو نہیں ہے, وہ تھوڑی چھانی پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, کون سا اس کا علاج ڈھونڈ لے گا. بالکل صحیح. ہمیں احتیاط ہی کرنی ہے اور رب پہ ہی چھوڑنا ہے. یہ باقی رہ گیا سر افواہ سننا اور افواہ پھیلانا, یہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں جن کو بدل نہیں سکتے. وہ بڑے یقین اور وثوق سے جھوٹ بول لیتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کان جو سن رہے ہیں ہر بات ماننے کے قابل نہیں ہے, ہر بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. آپ سے ریلیٹڈ واقعی کوئی چیز ہے اور وہ ماہرین کہہ رہے ہیں, اسے ضرور سنیے. آپ نوٹ کیجئے جیسے یہ کرائسس شروع ہوا ہے اور لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے, تو ایک پوری کی پوری گمنام حکیموں کی فوج آ گئی ہے, گمنام ماہرین کی فوج آ گئی, جن کے صرف وائس میسج آتے تھے کہ نہیں یار یہ لائٹ نہ لو, یہ ہونے لگا ہے, اور اتنے ایسے مر گئے ہیں. اور کئی ایسے مطلب ڈاکٹر سو کالڈ آئے جنہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ مطلب بچوں سے بھی پرہیز کریں اور گھر سے بھی پرہیز کریں, اور گھر کے باہر ایک ڈیٹول کا ڈرم رکھ لیں, اس میں غوطہ لگا کے آپ گھر میں داخل ہوں. وہ ایک ایسے خبط کی حد تک لوگوں کو احتیاط دینا وہ بڑی زیادتی والی بات ہے. وہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ ضرور کیجیے, لیکن باقی فکریں ہیں وہ جتنی پالیں گے آپ کا اپنا ہی جو ذہنی توازن خراب ہوگا, اپنی خوشیاں آپ کی گم ہو جائیں گی. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, گھروں میں لوگ ہیں, اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں, فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں, بہترین وقت اس کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں اور آج بھی کہوں گا, ہر وہ بندہ جو روٹین بنا کے اس کو فالو کرنے لگ پڑتا ہے, اس کے لیے لاک ڈاؤن بڑی آسانی پیدا کر دے گا. روٹین کا مطلب ہے اپنی ترجیحات کا تعین کیجیے. جب وقت بہت زیادہ ہوتا ہے اور کام تھوڑے ہوتے ہیں تو پھر کوالٹی کے کام کرنے چاہیے. یہ وقت ہے اپنی فیملی کو وقت دینے کا, بچوں کے ساتھ بانڈنگ بنانے کا, انہیں خود پڑھانے کا, اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کا, گھر کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, اپنی میں ختم کرنے کا. آپ کا سب سے زیادہ وقت اپنے ساتھ گزرتا ہے, اور جب اپنے ساتھ گزرتا ہے تو آپ کو اپنی خامی اور اپنی کمزوریوں کا پتہ لگتا ہے جن کو آپ درست کر سکتے ہیں. آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں, تسبیح کر سکتے ہیں, میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں, یوگا کر سکتے ہیں. آپ ہر وہ چیز کریں جو پہلے آپ نے ٹرائی نہیں کی, اور اگر آپ کی روٹین میں شامل ہو جاتی ہے تو جب کورونا کا لاک ڈاؤن ختم ہوگا ایک نیا انسان دنیا کے سامنے آئے گا. جی اچھا شاہ صاحب یہ بڑی خوشگوار بات ہے جس طرح سے آپ نے کہا کتابیں پڑھنی چاہیے, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں اور اس وقت پیٹ کے لالے پڑے ہیں, بھوکے ہیں. ان کو کس طریقے سے اپنا وقت گزارنا چاہیے, اور جو مخیر حضرات ہیں, جو فلاحی تنظیمیں ہیں, ان کو اپنا رخ جو ہے وہ کس طرف موڑنا چاہیے؟ اچھا سر, کچھ حقائق ہم سب کو مان لینے چاہیے. بڑی دنیا جو پہلے بھی بیکار تھی, وقت گزار رہی تھی, وہ اس کورونا کے وقت میں بھی بیکار ہی ہے, اور بعد میں بھی وہ گلے شکوے شکایتیں کرے گی. ایک دنیا میں مزاج ہوتا ہے کچھ لوگوں کو, وہ امداد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدد مل جاتی ہے, مدد ملنے کے بعد بھی وہ بیکاری رہتے ہیں, ان کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. رہ گیا سر کاروباری کرائسس. دنیا کا صرف پاکستان نہیں, دنیا کا ہر کاروبار متاثر ہوا ہے, دنیا کی ہر انڈسٹری متاثر ہوئی ہے. دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آٹومیشن کی طرف, آئی ٹی کی طرف, آن لائن چیزوں کی طرف جائے گی, اور یہ کہہ لیجیے کرائسس اس میں سپورٹو ہو گیا. شاید جو 5G تھا اس نے آنا تھا آج سے 2 سال بعد, لیکن انٹرنیٹ کی اور آئی ٹی کی جو امپورٹنس ہے وہ اس ٹائم میں اور بڑھ گئی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. باقی میں نے اپنی آنکھوں سے آج تک نہ کوئی بھوکا مرتے دیکھا, نہ کانوں سے سنا, ریئلٹی میں نہیں سنا. ماشاءاللہ میڈیا پہ اور کہانیوں میں تو بڑا کچھ سنا ہے, لیکن حقیقت آج تک میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. میں نے چپا چپا چھانا اس ملک کا.
یہ زیادہ تر باتیں جو ہمیں کہی جاتی ہیں کہ جی بھوکا مر جائے گا، دراصل بھوکا میں نے تو مرتا نہیں دیکھا کم از کم۔ اچھا شاہ صاحب، باقی خدشے اور خوف کی بات کر لیں جتنی مرضی جی بالکل۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں کورونا کی صورتحال کے بعد، اور کن امور پر توجہ دینی چاہیے حکومت کو، اور کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ سر دیکھیں، میں اس پہ کوئی ایسا پولیٹیکل نیریٹو نہیں دے سکتا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی حکومت غیر مخلص ہو سکتی ہے۔ بالکل، حکومت اپنی کیپیسٹی میں ڈیلیور کر سکتی ہے۔ حکومت جو ہے وہ سر دیکھیں، یہ کرائسس امریکہ میں اس سے زیادہ آیا ہے۔ اٹلی ہم سے بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، چائنا ٹیکنالوجی کا ہب ہے، بالکل، سب سے بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے دنیا میں۔ اس کے باوجود بڑے برے طریقے سے چائنا کو بھی ہٹ کیا اس نے۔ پاکستان کمپیریٹو باقی ممالک سے بہتر حالت میں ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کمپیریٹو ہمیں اتنی اموات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اتنے چیلنج نہیں آئے، اتنے زیادہ بیمار نہیں ہوئے لوگ۔ ہمارا امیون سسٹم بھی بدرجہ بہتر ہے باقی اقوام سے۔ اب اس میں حکومت کا میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج اعتماد برقرار رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن پراپر رکھنا ہے، لوگوں کو کنونس کرنا اور سمجھانا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ان کے کوئی اختلاف میں یا ان کے خلاف یا ان کے نقصان میں نہیں کیا جا رہا، انہی کی آسانی کے لیے کیا جا رہا ہے، انہی کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اچھا سر، بڑا اہم سوال، آخری سوال ہے آپ سے۔ ایک ریومر میں ڈسکس کرتا ہوں آپ سے کہ کہا جا رہا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر ترتیب پائے گا اس کے بعد، ایک تو یہ، اور دوسرا کیا ایسا ممکن ہے کہ اس سے کچھ سبق ہم لوگ سیکھیں، پوری دنیا اس سے سبق سیکھے اس وبا کے بعد، وہ تمام امور اپنائے کہ جن کی وجہ سے ایسا ہوا، اس پہ کچھ چاہیں گے ہم؟ جس طرح سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ماحولیاتی تبدیلیاں پازیٹیو وے کی طرف جا رہی ہیں۔ اچھا سر دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ابھی تک ریکارڈڈ ہسٹری میں جو سارے کرائسس موجود ہیں، یہ اپنی نوعیت کا اس لیے مختلف کرائسس ہے کہ اس کے بعد پوری دنیا میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ جی، اس سے پہلے کی کرائسس میں جانیں زیادہ گئی ہیں۔ آپ اگر کرائسس دیکھتے ہیں 1918 کا، آپ کرائسس اس سے پہلے کے دیکھتے ہیں، ورلڈ وارز کو دیکھتے ہیں، جی، جی، ان کرائسس میں بندے تو بہت زیادہ مر گئے، لیکن کمیونیکیشن گیپ تھا، دنیا میں نئی پالیسیز کو اور نئی چیزوں کو، نئے اصولوں کو اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ کرائسس جو اس وقت پوری دنیا میں آیا، کمیونیکیشن بڑی پراپر ہے، 200 کے قریب تقریباً ملک متاثر ہوئے ہیں۔ یقینی بات ہے اس کے بعد دنیا کی ترجیحات بدل جائیں گی۔ میرا خیال ہے پوری دنیا ساتھ کی ساتھ عرب دنیا کہیں نہ کہیں ہیلتھ کو ٹاپ پریورٹی پہ لینے لگ پڑے گی۔ نمبر 2 پہ کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ کمیونیکیشن کے سورس اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ نمبر 3 ٹیکنالوجی بڑی تیزی کے ساتھ آئے گی۔ نمبر 4 صرف قابل لوگ زیادہ آگے بڑھیں گے، اور بڑی تعداد جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی مدد امداد کے حوالے کے ساتھ ساتھ انہی لوگوں کا جو پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کی پروڈکشن کی انڈسٹری بھی بدل جائے گی، ایجوکیشن کی انڈسٹری بڑی تیزی کے ساتھ بدلے گی، ہیلتھ کا سارا سیکٹر بدل جائے گا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہیلتھ کی جو ڈگریز ہیں MBBS، ان میں بھی ان چیزوں کو ایڈ کرنا پڑے گا کہ دنیا کے کرائسس کو پڑھایا جائے، کورونا کو ایز سبجیکٹ پڑھایا جائے کہ اس طرح کا اگر چیلنج آ رہتا ہے تو کیا ہمارے آنے والی نسل جو آئندہ چند سالوں بعد ڈاکٹر بنے گی، کیا وہ اس کے لیے تیار ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا قاسم علی شاہ صاحب، موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت خالد سلیم صاحب، جو کہ ڈپٹی